بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے، جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ درود پاک کا ہر صیغہ نور ہے اور ہر صیغے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ہم جو بھی صیغہ پڑھیں اگر اسے محبت سے توجہ سے پڑھیں تو ہمیں اس کی برکت ضرور ملتی ہے۔ درود خضری کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ یہ کہتی ہیں کہ میرا نام سعدیہ ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے اور میرے ساتھ کچھ مسائل تھے تو مجھے درود خضری پڑھنے کی تلقین کی گئی اور میں درود شریف پڑھنے لگ گئی۔ اس سے پہلے میں درود شریف پڑھنا چاہتی بھی تھی تو پڑھ نہیں پاتی تھی، شاید میں درود شریف کو زیادہ خاص عبادت نہیں سمجھتی تھی، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ درود پاک اتنی خاص عبادت نہیں ہے، دن میں چند مرتبہ پڑھ لیا تو کافی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ درود پاک اتنی خاص عبادت نہیں ہے، جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو اس سے تعلق رکھنے والی چیز خاص نہ ہو؟ تو یہ کہتی ہیں کہ اس بار جو میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا تو میں سارا دن درود شریف پڑھتی رہتی، گھر میں بھی، سفر میں بھی، اپنے دفتر میں، کام کاج میں لگاتار درود شریف پڑھتی رہی۔ کافی وقت سے میرا عمرے پر جانے کا ارادہ تھا، پیسہ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں جا نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جب سے کثرت سے درود خضری پڑھنا شروع کیا اس کے چند مہینوں کے بعد ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر چلی گئی۔ جب میں مکہ شریف پہنچی تو وہاں طواف کے دوران بھی میری زبان پر اکثر درود خضری جاری ہو جاتا۔ کوشش کرتی کہ دوسرے اذکار بھی کروں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان پر ہر وقت درود شریف آ جاتا۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب ہم درود شریف کثرت سے پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری روح، ہماری زبان، ہمارا دل درود شریف کے ساتھ نسبت رکھنے لگتا ہے، درود شریف کے ساتھ رغبت رکھنے لگتا ہے۔ پھر ہم اگر کچھ اور بھی پڑھنا چاہیں تو بھی ہماری زبان پر درود شریف جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی تھا۔ مزید کہتی ہیں کہ دل بے چین تھا۔ ایک رات میں رو کر سو گئی تو اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب بچے کھیل رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے مسجد نبوی میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جب بچے کھیل کر چلے گئے تب میں مسجد نبوی کے اندر جانے لگی تو وہاں جو سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے مجھے روک لیا کہ تم اندر نہیں جا سکتی، اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو میں کہنے لگی کہ میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ہی تو آئی ہوں، تو سیکیورٹی والا مجھے روک رہا ہے اور میں اندر جانے کی ضد کر رہی ہوں، مطلب خواب میں وہ اندر جانا چاہ رہی ہیں لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو جو شخص ان کو روک رہا تھا وہ اندر گیا، پھر باہر آ کر کہنے لگا کہ آپ اندر جا سکتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اسے اندر آنے دیں۔ پھر میں اندر جاتی ہوں تو میں سنہری جالی کو پکڑ کر بہت رو رہی ہوں اور اپنی زندگی کے سارے دکھ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہوں۔ حضور جالی کی اس طرف اتحیات والی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور میری باتیں بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں کافی دیر تک روتی رہتی ہوں، اپنی باتیں سناتی رہتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم رو نہیں، تمہیں تو خود پیغام بھیجا گیا تھا کہ تم مدینے آ جاؤ۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس خواب کے دوسرے یا تیسرے دن میں مکہ شریف سے مدینہ شریف گئی اور وہاں میں بہت روئی اور مجھے بہت سکون ملا۔ مجھے اس خواب کے بعد درود شریف پڑھنے میں بڑا یقین ہو گیا۔ درود شریف پڑھنے سے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اپنے آقا جان سے مجھے شدید محبت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کا سفر اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس خواب کے بعد مجھے اس طرح کے اور بھی بہت سے خواب آتے رہے، روحانی خوابوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ درود خضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا ہی مبارک اور پسندیدہ درود شریف ہے۔ تو اس درود شریف کو پڑھنے والا آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں آ جاتا ہے، نگاہ خاص میں آ جاتا ہے اور اس کی جو بھی دلی مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ جیسے ان کی عمرے کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں دیدار بھی ہوا اور مدینہ شریف میں حاضری بھی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، محبت ادب سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے اور تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔